لارڈ ڈیزمنڈ گریٹ لینڈ کا باشندہ تھا، لیکن وہ چونکہ طویل عرصے سے مصر میں رہائش پذیر تھا، اس لیے اب نہ صرف وہ مصری شہریت کا حامل تھا بلکہ مصر کے چند بڑوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لارڈ ڈیزمنڈ کا بیکری کا کاروبار تھا اور پورے مصر میں ڈیزمنڈ بیکرز کا جال پھیلا ہوا تھا۔ دارالحکومت میں لارڈ ڈیزمنڈ نے محل نما رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ لارڈ ڈیزمنڈ کے تعلقات مصر کے تمام اعلیٰ سیاسی اور سرکاری حکام سے انتہائی گہرے تھے، کیونکہ لارڈ ڈیزمنڈ نے پورے مصر میں ڈیزمنڈ فری ہسپتال بنائے ہوئے تھے، جہاں مصریوں کا انتہائی اعلیٰ سطح پر اور بالکل مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لارڈ ڈیزمنڈ کو مصر میں مسیحا سمجھا جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ بے شمار ایسی تنظیموں کا سرپرست تھا جو غریب مصری عوام کی کسی نہ کسی انداز میں امداد کرتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف سرکاری حکام بلکہ عوام میں بھی اس کی بے پناہ شہرت تھی۔ بیکری کا کاروبار اس کا عملہ سنبھالتا تھا، وہ خود اس معاملے میں نہ پڑتا تھا، وہ خود صرف تقریبات اٹینڈ کرتا تھا۔ اس نے مصر کے دارالحکومت کے نواح میں محل نما رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی جسے لارڈ ڈیزمنڈ مینشن کہا جاتا تھا۔ اس محل نما رہائش گاہ میں وہ اعلیٰ سرکاری و سیاسی حکام کی باقاعدگی سے دعوتیں کرتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی رہائش گاہ کے ایک خاص کمرے میں موجود تھا۔ اس کے پاس مصر کے چیف سیکریٹری سر سلیمان بھی موجود تھے۔ وہ ایک خاص دعوت کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اور پھر دعوت کے اختتام پر دعوت میں شامل باقی شرکاء واپس چلے گئے، البتہ چیف سیکریٹری وہیں رک گئے تھے۔ چیف سیکریٹری سر سلیمان لارڈ ڈیزمنڈ کے انتہائی قریبی دوستوں میں سمجھے جاتے تھے اور عام طور پر کہا جاتا تھا کہ سر سلیمان وزیر اعظم مصر کی بات تو ٹال سکتے ہیں لیکن لارڈ ڈیزمنڈ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ویسے ان کے درمیان انتہائی بے تکلفانہ تعلقات تھے اور وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی بے تکلفانہ انداز میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو سلیمان، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا تو سر سلیمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو ڈیزمنڈ، تمہیں تو معلوم ہے کہ پاکیشیا کے ساتھ مصر کے انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات ہیں، اور مصر میں پاکیشیائی سفیر کو جس طرح دن دہاڑے ہلاک کیا گیا ہے، اس نے مصر کے لیے بے حد پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ چیف سیکریٹری نے کہا، ہاں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو کیا ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے ابھی تک؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، نہیں، آج تک ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ ایک مجرم تنظیم ریڈ فلیگ بھی ان دنوں مصر کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اس تنظیم نے مصر کے قومی میوزیم سے نوادر تیفور چوری کر لیا ہے اور پھر اسے پاکیشیا کے کسی نواب کو اس انداز میں فروخت کر دیا جیسے یہ سودا مصری حکومت نے کیا ہے۔ وہ نوادر تو واپس آ گیا، لیکن حکومت مصر کو اس معاملے میں بے حد سبکی اٹھانی پڑی ہے، چیف سیکریٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں تمہاری پریشانی کا کیا جواز ہے؟ ایسے حادثے تو ہر ملک میں ہوتے رہتے ہیں، لارڈ ڈیزمنڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم صاحب نے ان معاملات کا انتہائی سختی سے نوٹس لیا ہے، اور نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ انہوں نے سرکاری سطح پر حکومت پاکیشیا سے درخواست کی ہے کہ ان معاملات کی چھان بین اور مجرموں کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات مصر کو مہیا کی جائیں، کیونکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی انتہائی فعال اور تیز ترین تنظیم ہے اور اس کے کریڈٹ میں بہت بڑے بڑے کارنامے موجود ہیں، حتیٰ کہ ایکریمیا جیسی سپر پاور بھی بین الاقوامی معاملات میں اس پر ہی انحصار کرتی ہے۔ چیف سیکریٹری نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اس طرح مجرم پکڑے جائیں گے۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں لیکن میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں حکومت مصر کے اپنے آدمی اس میں ملوث نہ ہوں۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے انتہائی بدنامی کا باعث بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا پڑے، کیونکہ بہرحال میں چیف سیکریٹری ہوں، سر سلیمان نے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اچھا، اب میں سمجھا ہوں کہ تم کیوں پریشان ہو۔ تم فکر مت کرو، اگر ایسے حالات پیدا بھی ہو جائیں تو میں وزیر اعظم صاحب سے خود بات کر لوں گا، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا تو سر سلیمان کا چہرہ یکلخت چمک اٹھا۔ بہت شکریہ، بس میں یہی چاہتا تھا، سر سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں کام کر رہی ہے، کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں یا نہیں؟
لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، پہلے تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اس مشن پر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا اور صدر پاکیشیا نے یہ کیس پاکیشیا کی سینٹرل انٹیلیجنس کو دے دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے سیکرٹ سروس کی بجائے کوئی خصوصی گروپ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ گروپ کب یہاں پہنچے گا۔ سر سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا اس نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ نہیں، ہم تو اس کی آمد کا ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں، سر سلیمان نے کہا۔ تم نے دوبارہ رابطہ کرنا تھا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ میں نے پاکیشیا کے سیکریٹری خارجہ سر سلطان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ گروپ اپنے طور پر کام کرے گا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت سامنے آئے گا جب وہ کام مکمل کر لے گا، جس پر میں خاموش ہو گیا۔ سر سلمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے ٹالنے کے لیے یہ بات کر دی ہوگی۔ سیکرٹ سروس ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں پڑا کرتی، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ دیکھیں، بہرحال انہوں نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، سر سلمان نے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں معلوم ہے کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں اسے پورا بھی کرتا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے جواب دیا، اور سر سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں نے ایک ضروری سرکاری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، سر سلیمان نے کہا، اور لارڈ ڈیزمنڈ کے سر ہلانے پر سر سلیمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ لارڈ ڈیزمنڈ بھی اٹھے اور پھر وہ اسے گیراج تک خود چھوڑنے آئے۔ سر سلیمان کے جانے کے بعد لارڈ ڈیزمنڈ واپس اپنے آفس میں آ گیا ہوں۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس نے مشن ہی کینسل کر دیا ہے اور یہ سلیمان ابھی تک ان کے آنے کی آس لگائے ہوئے ہے۔ نان سینس، لارڈ ڈیزمنڈ نے وہاں کی بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی نشست کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، وہ اب سر سلیمان کو کیا بتاتا کہ ریڈ فلیگ کا سربراہ وہ خود ہے اور پاکیشیائی سفیر کو اس کے حکم پر ہی ہلاک کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی کام کرتا میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ ڈیزمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ولسن کی کال ہے جناب، کارجر سے دوسری طرف سے اس کے پرسنل سیکریٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ میں ولسن بول رہا ہوں لارڈ۔ چند لمحوں بعد ولسن کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں جنرل فون پر کال کی ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کا خصوصی فون نمبر آف تھا، اس لیے جنرل فون پر کال کی ہے جناب، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، ایک پارٹی کی وجہ سے مصروف تھا، بہرحال بتاؤ کیا بات ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو خصوصی فون آن کر لیں کیونکہ بات ایشیائی ملک کے سلسلے میں ہے، دوسری طرف سے ولسن نے کہا۔ تو لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود سرخ رنگ کے چھوٹے سے فون کو اٹھا کر اس نے میز پر رکھا اور پھر اس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ یہ خصوصی فون تھا جس میں ہونے والی کال کو نہ سنا جا سکتا تھا اور نہ ہی ٹیپ کیا جا سکتا تھا، اور اس فون کو صرف لارڈ ڈیزمنڈ ہی استعمال کرتا تھا۔ چند لمحوں بعد فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ ڈیزمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ڈیزمنڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ولسن بول رہا ہوں لارڈ، دوسری طرف سے ولسن کی آواز سنائی دی۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے تم رازداری چاہتے تھے، لارڈ ڈیزمنڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، خوشخبری ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاص گروپ ہلاک کر دیا گیا ہے، ولسن نے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو تم نے بتایا تھا کہ وہ آ ہی نہیں رہے، ان کا مشن حکومت نے کینسل کر دیا ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، راجر نے مجھے اس گفتگو کی ٹیپ سنوائی تھی جو اس عمران کی طرف سے افندی کو کی گئی تھی، جس پر میں نے کنگ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کوٹھی کی نگرانی ختم کر دے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے کنگ کی کال آئی ہے کہ اس کا ایک آدمی کوٹھی کی نگرانی کرتا رہا تھا اور پھر اس نے 4 پاکیشیائی افراد کے گروپ کی اس کوٹھی میں آمد کی اطلاع اسے دی، جس پر اس نے اپنے خاص گروپ کے ذریعے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرا دی اور انہیں وہاں سے بے ہوشی کے عالم میں اٹھوا کر اپنے کلب میں منگوا لیا، اور پھر ان سے پوچھ گچھ کی تو وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی تھے، جس پر اس نے انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں
برقی بھٹی میں ڈلوا دی ہیں۔ اس طرح یہ گروپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ولسن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کنگ نے تم سے خود بات کی تھی؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس چیف، میں کارجر میں موجود تھا۔ کنگ نے پہلے میرے جنرل مینیجر سے بات کی اور پھر اس سے یہاں کا نمبر معلوم کر کے اس نے مجھے یہاں اطلاع دی، ولسن نے جواب دیا۔ اگر کنگ ان کی لاشیں بھجوا دیتا تو زیادہ بہتر تھا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ چیف، کنگ غلط بات نہیں کرتا، یہی تو اس کی صفت ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کنگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے انتہائی تربیت یافتہ افراد کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتا، لارڈ ڈیزمنڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے خصوصی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راؤڈی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لارڈ ڈیزمنڈ بول رہا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ایک گروپ مصر آ رہا ہے جس کی سرکوبی کے لیے کنگ کو ہائر کیا گیا تھا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، اور میں نے درخواست بھی کی تھی کہ سر یہ کام ہمارے ذمہ لگایا جائے کیونکہ وہ ریڈ فلیگ کے خلاف کام کرنے آ رہے تھے، دوسری طرف سے راؤڈی نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ میں ریڈ فلیگ کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ بہرحال ابھی مجھے ولسن نے اطلاع دی ہے کہ کنگ نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے گروپ کو بے ہوش کر کے اپنے کلب میں منگوایا اور پھر انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا دی ہیں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ کنگ ایسا ہی آدمی ہے لارڈ، وہ کسی کو بخشنا تو جانتا ہی نہیں، دوسری طرف سے راؤڈی نے جواب دیا۔ لیکن مجھے اس اطلاع پر یقین نہیں آ رہا کیونکہ کنگ جو کچھ بھی ہو بہرحال ایک مجرم ہے، جبکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس انتہائی تربیت یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے لیے کام کرنے والا علی عمران تو بین الاقوامی سطح پر اپنی کارکردگی کے لیے انتہائی مشہور ہے، اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے مارے گئے ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ سر، اگر کنگ نے یہ اطلاع دی ہے تو پھر یہ اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، ویسے میں آپ کے حکم پر خود چیک کرتا ہوں، راؤڈی نے جواب دیا۔ ہاں، اچھی طرح چیک کر کے مجھے خصوصی فون پر اطلاع دو، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ راؤڈی ریڈ فلیگ کے ایکشن گروپ کا چیف تھا اور وہ بھی ایکریمیا کی سرکاری ایجنسیوں سے متعلق رہا تھا اور انتہائی تربیت یافتہ آدمی تھا۔ لارڈ ڈیزمنڈ نے راؤڈی کی سرکردگی میں باقاعدہ ایک گروپ بنا رکھا تھا جسے وہ ایکشن گروپ کہتا تھا۔ یہ گروپ براہ راست اس کی ماتحتی میں کام کرتا تھا اور لارڈ ڈیزمنڈ اس سے اپنے خاص دشمنوں سے نمٹتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ راؤڈی اپنے تجربے کی بنا پر اصل حالات معلوم کر لے گا۔ ویسے راؤڈی نے یہ بات کر کے کہ کنگ غلط بات نہیں کر سکتا اسے مزید اطمینان دلا دیا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ ڈیزمنڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ڈیزمنڈ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ راؤڈی بول رہا ہوں لارڈ، دوسری طرف سے راؤڈی کی پرجوش آواز سنائی تھی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کا خیال درست ثابت ہوا ہے لارڈ، پاکیشیا سیکرٹ سروس کے گروپ کی بجائے خود کنگ ان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، دوسری طرف سے راؤڈی نے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ولسن نے مجھے بتایا تھا کہ کنگ نے خود اسے براہ راست بات کی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ کنگ مارا جا چکا ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس وقت کنگ نے بات کی ہوگی لارڈ، اس وقت یقیناً وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تحویل میں ہوگا اور انہوں نے اس پر دباؤ ڈال کر یہ بات کرائی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ بات انہوں نے ولسن کو چیک کرنے کے لیے کی ہوگی، راؤڈی نے کہا تو لارڈ ڈیزمنڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چیک کرنے کے لیے؟ لیکن ہوا کیا ہے؟ تفصیل بتاؤ، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے چیکنگ کی ہے لارڈ، اس چیکنگ کے مطابق 4 افراد کا ایک گروپ سپر کلب پہنچا جس میں 2 ایشیائی تھے جبکہ 2 حبشی نژاد تھے، جن میں ایک افریقی تھا جبکہ دوسرا ایکریمی۔ ایک ایشیائی نے بتایا کہ وہ پرنس آف ٹھمپ ہے
اور کافرستان سے آیا ہے اور کنگ سے کوئی بڑا سودا کرنا چاہتا ہے، جس پر کنگ کو اطلاع دی گئی۔ کنگ نے انہیں خصوصی آفس میں بھجوا دیا اور اس نے اپنے نائب کو حکم دیا کہ انہیں وہاں بے ہوش کر کے کلب کے نیچے ایک تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ انہیں بے ہوش کیا گیا اور پھر انہیں اس تہہ خانے میں، جسے زیرو روم کہا جاتا ہے، پہنچا دیا گیا اور انہیں فولادی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کنگ خود وہاں گیا۔ پھر جب اس کے نائب نے کنگ سے رابطہ کیا تو کنگ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، جس پر اس نے زیرو روم کی چیکنگ کرائی تو وہاں زنجیریں کھلی ہوئی تھیں۔ وہاں موجود 2 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جبکہ 2 آدمیوں کی لاشیں ملیں اور کنگ اور بے ہوش پاکیشی افراد غائب تھے۔ اس زیرو روم سے کلب کے اوپری طرف ایک راستہ نکلتا ہے، وہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ ان 2 بے ہوش افراد کو ہوش میں لایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کنگ کے حکم پر پہلے انہیں ہوش میں لایا گیا اور پھر کنگ ان کے ساتھ زیرو روم میں آ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک ایک ایشیائی نے ہاتھ میں موجود کوئی چیز فرش پر ماری تو وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ بہرحال کنگ کو تلاش کیا جانے لگا اور پھر کنگ کی لاش ایک ویران علاقے میں پڑی ہوئی ملی۔ اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور وہ لوگ غائب ہیں۔ اب کنگ کا نائب اور اس کا گروپ اس کافرستانی گروپ کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ راؤڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ ویری بیڈ۔ کنگ نے حماقت کی کہ انہیں ہوش میں لے آیا۔ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں اور اب ظاہر ہے کہ ولسن کے پیچھے آئیں گے۔ ہمیں ولسن کو آگاہ کرنا ہوگا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ لارڈ، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم انہیں گھیر سکتے ہیں۔ وہ لامحالہ ولسن کو گھیر لیں گے، جبکہ ہم اگر ولسن کی نگرانی کریں تو ہم انہیں گھیر سکتے ہیں، راؤڈی نے کہا۔ لیکن ولسن تو کارجر میں ہے، دارالحکومت میں نہیں ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ پھر تو اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی لارڈ، آپ صرف اجازت دے دیں، کیونکہ یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں اور یہ عام مجرموں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ان کا مقابلہ ہم ہی کر سکتے ہیں، راؤڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم خود ان کے سامنے آئیں، کیونکہ ولسن تک ان کے پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ وہ مجھ تک بھی پہنچ جائیں گے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں لارڈ، ان کا خاتمہ یقینی طور پر ہو جائے گا، راؤڈی نے کہا۔ اوکے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، لیکن یہ سن لو کہ میں ناکامی کا لفظ سننا پسند نہیں کرتا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس لارڈ، آپ کو کامیابی کی اطلاع ہی ملے گی، راؤڈی نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ اپنی پوری قوت ان کے مقابلے پر جھونک دو، میں ہر قیمت پر ان کی موت چاہتا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ لیکن ایک بار پھر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اچانک اس نے چونک کر ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سولرز کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہاشم سے بات کراؤ، میں لارڈ ڈیزمنڈ بول رہا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ میں ہاشم بول رہا ہوں جناب، آپ کا خادم۔ چند لمحوں بعد ایک انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ فون کو محفوظ کر لو، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں پہلے ہی محفوظ کر چکا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ولسن کارجر میں ہے، تمہیں معلوم ہے یہ بات، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اسے فوری طور پر فنش کر دو، اس انداز میں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ایسا کس نے کیا ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور لارڈ ڈیزمنڈ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ولسن کی زندگی اب میرے لیے خطرہ بن چکی ہے، یہ لوگ مجھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لارڈ ڈیزمنڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ ڈیزمنڈ نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ہاشم بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ہاشم کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا سچویشن ہے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہو چکی ہے لارڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کس طرح، تفصیل بتاؤ، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ آپ کا حکم ملتے ہی میں نے ولسن کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے اطلاع ملی کہ ولسن اپنی ایک دوست لڑکی کے ساتھ ایک رہائشی پلازا کے فلیٹ میں موجود ہے، جس پر میں خود وہاں گیا۔ ولسن نے میرا نام سن کر دروازہ کھول دیا، میں اندر گیا اور پھر میں نے ولسن اور اس کی دوست لڑکی دونوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور واپس چلا آیا، ہاشم نے کہا۔ کیا تم اپنے اصل حلیے میں گئے تھے، لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ نہیں لارڈ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے حلیہ تبدیل کر لیا تھا، ورنہ پولیس کو لامحالہ اطلاع مل جاتی، ہاشم نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا،
اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راؤڈی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی راؤڈی کی آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس لارڈ، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ لارڈ ڈیزمنڈ نے پوچھا۔ گروپ تیاری کر رہا ہے کارجر جانے کے لیے۔ ہم ابھی روانہ ہونے ہی والے تھے کہ آپ کی کال آ گئی، راؤڈی نے کہا۔ اب تمہارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ولسن کو میرے حکم پر ہلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ ولسن کے ذریعے وہ لوگ مجھ تک پہنچ سکتے تھے اور میں اس سلسلے میں کسی طرح بھی سامنے نہیں آنا چاہتا۔ اب وہ لوگ کسی طرح بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا۔ یس سر، جیسے حکم سر، راؤڈی نے جواب دیا۔ اوکے، لارڈ ڈیزمنڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔